بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جو آج کی ویڈیو ہے یو ایس اے کے حوالے سے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یو ایس اے جانا چاہتے ہیں اور ان کے جو کوئی نہ کوئی دوست، رشتہ دار یا کوئی فیملی فرینڈ جو ہیں وہ یو ایس میں موجود ہیں اور وہ ان کو یہاں سے پاکستان سے بلانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس پروسیجر کا جو ہے وہ طریقہ کار معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے دوست کو یا رشتہ دار کو پاکستان سے کیسے بلائیں۔ پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ یو ایس کی مختلف جو ہے وہ اسٹیٹس میں موجود ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کافی عرصے سے گئے ہوئے ہیں، کوئی 15 سال سے وہاں موجود ہے، کوئی 18 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 10 سال سے، تو ان کو پاکستان سے نہیں پتا کہ ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو کیسے بلائیں۔ تو اس سلسلے میں مختلف لوگ جو ہیں مجھ سے کویشچن جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یو ایس سے بھی کالز آتی ہیں کہ جی ہم اپنے کسی دوست کو بلانا چاہتے ہیں، فیملی فرینڈ کو بلانا چاہتے ہیں، فیملی کو بلانا چاہتے ہیں، تو کیسے بلائیں۔ اس میں ایک چیز عرض کر دوں، وہ تمام لوگ جو یو ایس میں موجود ہیں ان کے لیے میری یہ عرض ہے کہ وہ اگر اپنے کسی بھی دوست کو، رشتہ دار کو، بہن کو، بھائی کو بلانا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس کا پروسیجر سمپل یہ ہے کہ ایک انویٹیشن جو ہے وہ ایک ریٹن فارم میں وہ ایک ای میل کر دیں امبیسی کو، اور اس کی کاپی جو ہے وہ اپنے جو بھی فیملی ممبرز ہیں یا دوست ہیں ان کو جنہوں نے یو ایس جانا ہے، ایک اس کی کاپی جو ہے ان کو بھیج دیں اور ایک امبیسی میں ای میل کر دیں۔ کوشش یہ کریں کہ یہ جب پروسیس سٹارٹ کروانا ہے اس سے پہلے وہ ایک ای میل کر دیں امبیسی کو، اور پھر جب پروسیس کمپلیٹ ہو جائے، جو اپوائنٹمنٹس وغیرہ لینے کا ہے تو اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی ایک ای میل کر دیں ایک بار۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمپل ای میل جو ہوتی ہے اس کو کہیں سے رجسٹرڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صاحب یو ایس سے آپ کو انویٹیشن دے رہے ہیں وہ اپنا فون نمبر، اپنا ای میل آئی ڈی، جو ان کا آئی ڈی وہاں کا یو ایس کا جو آئی ڈی ہے، سٹیزن شپ نمبر جو ہے وہ، اور تمام جو تفصیلات ہیں وہ اپنے اس لیٹر میں وہ لکھ دیں، تو امبیسی جو ہے وہ اس کو پھر ویریفائی کر لیتی ہے۔ کیونکہ جب D-160 فارم آپ فل کرتے ہیں تو اس میں جو انوائٹنگ پرسن ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو دینی پڑتی ہے، تو جب وہ ڈیٹیل آپ ایگزیکٹ ایکوریٹ دیں گے تو پھر اس میں کافی حد تک ویزا لگنے کے چانسز ہیں۔ یو ایس وزٹ ویزا کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں، اگر ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے بہت اچھی، تو اگر جو یو ایس میں موجود صاحب ہیں اگر وہ انویٹیشن لیٹر میں یہ لکھ دیں کہ جی ان کی ٹریولنگ کا بھی جو کاسٹ ہے وہ ہم بیئر کریں گے، تو وہ بھی بالکل ایکسیپٹیبل ہے، اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ یو ایس وزٹ ویزا جو ہے وہ پچھلے ویک میں بھی ہمارے دوستوں کے اپروو ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی اپروو ہوئے ہیں، تو اس وقت یو ایس ویزا کی جو ہے وہ ریشو کافی بہتر ہے۔ میرا خیال یہ ہے جولائی اگست تک یہ ریشو جو ہے وہ اسی طرح ہی رہے گی، اس کے بعد اینڈ پہ جا کے شاید یہ ریشو کم ہو جائے، کیونکہ ابھی جو سٹارٹ ہے اس میں کافی حد تک لوگ ایگری کریں گے کہ ویزے مل رہے ہیں۔ میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، کافی دوستوں کو جو ہے ویزے مل رہے ہیں۔ ویزا جو لوگ ویسے جن کا کوئی رشتہ دار، بہن بھائی، دوست نہیں ہے وہاں سے، ان کے لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو انویٹیشن جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا فیملی فرینڈ کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہے، کیونکہ آپ سے وہ پوچھتے ہیں یو ایس والے کہ کیا آپ کا کوئی وہاں ہے۔ اگر آپ کا کوئی نہیں ہے تو سمپل جو ہوٹل بکنگ ہے، یا جس کنٹری سے فار ایگزامپل آپ امریکہ جا رہے ہیں تو اس کی جس اسٹیٹ میں آپ نے جانا ہے اس اسٹیٹ کے ہوٹل بکنگ کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ لمبے ڈاکومنٹس آپ کو نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے یو ایس وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، پیرنٹس کی آئی ڈی کارڈز کی ڈیٹیل، وائف کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بزنس یا جاب کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل ایمبیسی کو چاہیے ہوتی ہے۔ فون نمبر، ای میل آئی ڈی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ بھی ضروری ہیں۔ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے، لیکن ظاہری سی بات ہے اگر آپ نے یو ایس جانا ہے یا دنیا میں کہیں بھی جانا ہے تو آف کورس آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، اور پیسوں کا پروف جو ہے وہ آپ بینک سٹیٹمنٹ سے ہی دے سکتے ہیں۔ لیکن امبیسی کی ایسے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جی آپ امبیسی کو یہ بتائیں لکھ کے کہ جی میری جو ہے وہ بینک بیلنس اتنا ہے اور میری بینک سٹیٹمنٹ اتنی ہے۔ تو ہم الحمدللہ یو ایس وزٹ ویزا کے حوالے سے کنسلٹنسی کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں بیٹھ کے دوسرے ملکوں میں بھی جو پاکستانی ہیں، جو غیر نیشنلٹی ہیں، ان کا بھی ہم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یو ایس وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہو پاکستان سے، یا پاکستان سے باہر آپ کسی کنٹری میں ہیں، پاکستانی ہیں یا آپ غیر پاکستانی ہیں، تو آپ ہماری سروسز جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اس پہ میسج کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ کال پہ بات کرنا چاہیں تو لینڈ لائن نمبر بھی موجود ہے، اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔